یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے جب لوگوں کو روک دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ آ کر حج نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، تو پھر اس شخص کو اجازت ملی جو خانہ کعبہ کی صفائی کرنے والا تھا، پھر اس شخص کو اجازت ملی جو کہ صرف صفائی کی غرض سے وہاں پر موجود رہتا تھا، پھر اس شخص کو عزم ملا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، وہاں پر نماز ادا کرے۔ ایک تصویر سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور باقی دیگر خانہ کعبہ کے ارد گرد کسی عام انسان کا وجود تک نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایک شخص بیٹھا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ یہ خادم ہے وہاں پر موجود صفائی کا انتظام کرتا ہے اور صفائی کے نظام سے وہاں پر منسلک ہے۔ اب یہاں پر غرض اس بات سے نہیں ہے کہ وہ صفائی کے نظام سے منسلک ہے، بلکہ غرض اس بات سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو کس قدر بلند کر دیا ہے کہ اس ایک شخص سے اپنی عبادت کروا رہا ہے، اور اس ایک شخص کو عزم دیا، اجازت دی، حکم دیا کہ تم میری عبادت کرو، تم یہاں پر سجدہ کرو اور تم مجھے سجدہ کرو۔ اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ یہاں پر موجود سجدہ کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد آتی ہے، ایک شعر یاد آتا ہے جو میں نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ایک وقت تھا کہ جب پوری دنیا میں پابندی لگا دی گئی کہ کوئی شخص بھی اب حج نہیں کر سکے گا یا عمرہ نہیں کر سکے گا، طواف نہیں کر سکے گا۔ اس وقت میں ایسے ایک شخص کا سامنے آنا یہ واقعتاً نصیب اور کرم کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہم کہیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، تو کہیں ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہماری امت کے نیک لوگ جب حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو ان کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ وہ اس احساس کو دل میں بسا کر عزم بیت اللہ شریف ہوتے ہیں کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنا تن من اس میں لگا دیتے ہیں۔ ان کے خشوع، خضوع، اخلاص، تقوی، توکل، صبر، شکر، محنت و کوشش کا کیا حال ہوتا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسے چند واقعات بتائیں گے۔ وہ جب اپنی پوری جسمانی اور روحانی قوتیں اس کام میں لگا دیتے تھے تو رحمت الہی اور مغفرت الہی بڑھ کر ان کا استقبال کرتی تھی۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال 9 ذی الحج کو جمعہ کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا جمع غفیر جمع تھا۔ آج میدان عرفات ایک ایسا منظر دیکھ رہا تھا جس سے بڑھ کر عظمت والا، تقوی والا، جلالت و شان والا موقع نہ اس میدان میں پہلے کبھی آیا، نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اجتماع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کی قیادت فرما رہے تھے۔ میدان عرفات صحابہ کرام کی دعاؤں اور التجاؤں سے تھر تھرا رہا تھا۔ رحمت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پورے جوش میں تھا۔ ارد گرد کی وادیاں ان موحدین کے نغموں سے گونج رہی تھیں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہیں اور سسکیاں عرش الہی کو جنبش دے رہی تھیں۔ اللہ کے رسول بھی پورے خشوع و خضوع سے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر آپ جبل رحمت پر چڑھے اور 1,40,000 کے عظیم الشان مجمع سے خطاب فرماتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی تمام تر توجہ آپ کی لسان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر ہے جو اللہ کے آخری نبی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے کلمات اللہ کی قدرت سے کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ مجمع بہت بڑا تھا اور موقع بہت اہم تھا، وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ لسان نبوت سے نکلنے والے الفاظ کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہوائیں انہیں اپنے دوش پر اٹھا کر ہر شخص کے کانوں تک پہنچا رہی تھیں اور پیاسے دلوں کو ارشادات نبوی سے سیراب کر رہی تھیں۔ اس تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ کا عظیم احساس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی اس دار فانی سے روانگی کا بھی اشارہ تھا۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم و الہام سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز زندگی پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی فاروق عمر بن خطاب تڑپ اٹھتے ہیں۔ ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آنسوؤں کی کثرت کے باعث آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ آپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی شاندار اللہ کے احساس
اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سے بھرپور آیت سن کر عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا۔ اس آیت میں رلانے والی کون سی بات ہے؟ رسول کریم آہستہ سے اپنے ساتھی عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، تمہیں کس چیز نے رلا دیا عمر؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہمیں گاہے بگاہے دین کا کچھ نیا حصہ ملتا رہتا تھا، مگر اب جب کہ دین مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں نقص واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی عبقریت کے کیا کہنے، آپ کی فقاہت و علمی رسوخ کی کیا بات ہے۔ آپ تو ان شخصیات میں سے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کی نجابت و ذہانت کی تحسین فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علمی لیاقت اور فقہی صلاحیت سے حیران ہیں۔ فرمایا، تم سچ کہتے ہو عمر؟ ہاں، اللہ کی قسم آپ نے سچ فرمایا۔ دین میں جس نقص کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ واقع ہو کر رہا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس خطبہ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 81 راتیں اس دنیا میں رہے اور پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین میں جو نقص واقع ہوا اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔ سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حج کیا۔ فاروق اعظم جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو اسے بوسہ دیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نقصان کر سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا حکیم بن حزام جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اللہ نے مال و دولت بھی بہت عطا کر رکھا تھا۔ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے ہمراہ 100 اونٹ ہیں جنہیں یوم النحر پر قربان کیا جائے گا، ان کے ساتھ 100 غلام ہیں۔ جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو 100 کے 100 غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر آپ رب سے ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، میں نے ان غلاموں کو تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کیا، ہم بھی تیرے غلام ہیں، ہمیں بھی اسی طرح جہنم کی آگ سے اور اپنے عذابوں سے آزادی عطا فرما۔ میدان عرفات میں موجود حجاج کرام یہ منظر دیکھ کر اور حکیم کی دعا سن کر زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس غلام تو نہیں مگر جہنم سے آزادی کے وہ سب بھی طلبگار ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص لاگر بڑھیا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے طواف کر رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ تمہاری پیٹھ پر سواری کرنے والی خاتون کون ہے؟ کہنے لگا، یہ میری والدہ ہے۔ یہ بتائیے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق پورا کیا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم تم جتنی محنت اور کوشش بھی کر لو، ابھی تو اس کے درد کی پہلی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا جو اس نے تمہاری ولادت کے وقت برداشت کیا۔ اللہ اکبر، ماں کا حق کتنا عظیم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی بات کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تو تمہاری والدہ کے وہ احسانات اس کے علاوہ ہیں جن میں تمہیں اس نے 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھایا، پھر جنم دینے کے بعد بچپن سے لے کر جوانی تک لمحہ با لمحہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اتنا بڑا حق اتنی سی مشقت سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم سب اپنے والدین کا یہ عظیم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یاد رہے کہ آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔